السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ ہمارے پیش نظر ہے۔ خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے اس 17ویں پارے کو ہم اقترب للناس کے عنوان سے جانتے ہیں۔ اس پارے میں 2 صورتیں مکمل آئی ہیں، ایک سورۃ الانبیاء اور دوسری سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء 112 آیات پر مشتمل ہے جو 7 رکوعوں میں ہیں، اور سورۃ الحج 78 آیات پر مشتمل ہے جو 10 رکوعوں میں ہیں۔ اس طرح ہم 190 آیات پڑھیں گے 17 رکوعوں کے اندر۔ تو 17 رکوعوں کا مطالعہ کریں گے، جن میں 190 آیات ہوں گی، ان کا خلاصہ ہمارے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورۃ الانبیاء کی، جو 7 رکوعوں میں ہے۔ ان 7 رکوعوں میں 112 آیات ہیں۔ اس میں 3 نکات ہمارے سامنے نمایاں طور پر آتے ہیں۔ نمبر 1 قیامت، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 توحید، جو عام طور پہ مکی صورتوں کے موضوعات ہیں۔ تو سب سے پہلے بات قیامت کی آ رہی ہے۔ اس پارے کی ابتدا ہی اسی نقطے سے ہو رہی ہے کہ قیامت کا وقوع یعنی حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، جبکہ انسانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیز سورت کے آخری چوتھائی حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تب کافر پھٹی آنکھوں کے ساتھ سب منظر دیکھ رہے ہوں گے، اور انہیں اپنی غفلت اور زیادتیوں کا شدید احساس ہو رہا ہوگا۔ لیکن اس وقت یہ اعلان ہو جائے گا کہ تم اور تمہارے معبود، یہ تمام بت، تمام اسباب شرک دوزخ کا ایندھن بنیں گے، جہنم کی ہولناکی، اور پھر نیکوکار لوگوں کے حسن انجام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس میں رسالت کا موضوع ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلی آیت میں انسان کی غفلت کے بیان کے فوراً بعد ہی دوسری آیت میں غفلت کی وضاحت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول کی تشریف آوری پر، ان کے پیغام پر توجہ نہیں کرتے اور ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح رسالت کے ضمن میں ہی تمام رسولوں کے مشترکہ پیغام توحید کا ذکر آتا ہے، اور 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہمیں اس صورت میں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ 17 جو انبیاء ہیں جن کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے۔ انبیاء سابقین کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اسی دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، یہ سورت مکمل ہوتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، یعنی اے میرا پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے پر اسی اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ پھر اس میں ہمیں توحید کا موضوع نظر آتا ہے۔ کائنات کی اس کھلی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار کھلے ہوئے دلائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کے تحت اور انسان کے غور و فکر اور حصول عبرت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور اس کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔
سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ ہی غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے، ہر چیز اللہ کی توحید اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ مشرکین کے باطل نظریات کی تردید بھی اس میں ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک خالق و قادر کے وجود پر مختلف آفاقی دلائل بھی اس صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اس میں دوسری صورت یعنی سورۃ الحج ہے، وہ مدنی صورت ہے، جس کے 78 آیات 10 رکوعوں میں آئے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں 7 نکات نمایاں نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 وہی قیامت، نمبر 2 تخلیق انسان کے 7 مراحل، نمبر 3 ملل اور مذاہب کے لحاظ سے انسانوں کے 6 گروہ، نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، نمبر 5 مومنوں کی 4 علامات، نمبر 6 جانوروں کی قربانی کی حقیقت، اور نمبر 7 جہاد کی اجازت۔ سب سے پہلے ابتدائی قیامت کی ہولناکی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو قیامت کی ہولناکیوں کی دل دہلا دینے والی منظر کشی کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے استدلال کیا گیا ہے کہ جو انسان ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو گویا قیامت کی دلیل دی گئی۔ پھر وہی دوسرا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے تخلیق انسان کے 7 مراحل۔ تخلیق انسان کے 7 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مٹی، کیونکہ تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا، اور بالواسطہ تو ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے ہی۔ نمبر 2 اس تخلیق کے مراحل میں منی کا بیان ہوا کہ ہر انسان منی اور نطفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 خون کا لوتھڑا، یہی نطفہ ماں کے پیٹ میں خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 4 پھر اس سے بوٹی کا بن جانا۔ نمبر 5 پھر بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ پھر نمبر 6 مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہی بچہ جوان ہوتا ہے اور قوت و عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر 7ویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کے بچپنے کا گمان ہوتا ہے۔ تیسرا موضوع ہمارے سامنے ملل اور مذاہب کے لحاظ سے انسانوں کے 6 گروہ کا آتا ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان، یہودی، صابی یعنی ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی یعنی سورج، چاند اور آگ کا پجاری جو ہوتا ہے، مشرک بت پرست کا تذکرہ ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ ان سب کے درمیان جو ان کے باہمی اختلافات ہیں مذہبی نظریاتی، قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ چوتھا موضوع بیت اللہ کی تعمیر اور حج کا بیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد حج کا اعلان کیا۔ حج اور شعائر حج کی مناسبت سے بھی بتایا گیا کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامات میں سے ہے۔ پھر حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہمیں نظر آتی ہیں کہ حقیقی مومن کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، مصائب پر صبر کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور نیک مصارف میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد جانوروں کی قربانی کی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جانوروں کی قربانی کا حکم جو ہے اس میں ذہن میں رکھو کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ بندوں کے دلوں کے اندر موجود تقویٰ ہے۔ اس کے بعد آخر میں جہاد کی اجازت ہمیں نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کے تحمل و برداشت کے بعد بھی جب مشرکین کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا تو سورۃ حج کی آیت نمبر 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی ہے، ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ